السلام علیکم ناظرین، شان وسلیری آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، آج کے دور میں جب کسی کے پاس مال و دولت ہو، جاہ و جلال ہو، سرکاری عہدہ ہو تو اس کے بے شمار دوست بن جاتے ہیں، جب کہ زوال میں برے وقت میں وہی سارے دوست پھر اس کو اکیلے کو چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن ایک دوستی ایسی بھی ہے کہ جو نہ صرف دنیا میں بلکہ قیامت تک کے لیے قائم ہوئی۔ آج میں آپ سے اس دوستی کا ذکر کرنے والا ہوں، اس لیے میرے چینل SN سیالکوٹی کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ یہ انشاءاللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگی۔ تو ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 20 سال تھی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 16.5 سال تھی۔ اس وقت یہ دوستی قائم ہوئی دونوں ہستیوں میں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ابھی نبی ظاہر نہیں کیا کہ میں نبی ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اس وقت تو عام مکہ کے ایک عام نوجوانوں کی طرح تھے۔ جب دوستی قائم ہوئی، حضرت صدیق اکبر نے آپ سے دوستی لگائی تو انہوں نے ایک مکے کا شریف النفس نوجوان دے کر آپ سے دوستی لگائی۔ حضرت صدیق اکبر بڑے خاندان کے لوگ تھے، ان کا تجارت تھی بہت بڑی اور امیر لوگوں میں شمار ہوتا تھا ان کا۔ تو جب ان کی دوستی قائم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر مبارک 25 سال ہوئی تو ان کی دوستی قائم ہوئی، 5 سال ہو چکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر میں آ گئے۔ حضرت خدیجہ کا گھر آج جو محلہ ہے شارع ابراہیم خلیل روڈ، اس محلے میں ان کا گھر تھا اور قریب ہی حضرت صدیق اکبر کا گھر بھی ان کے قریب ہی تھا۔ ان کو آپ کے ادھر آنے کی بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ اب وہ صبح و شام نبی پاک کا دیدار کر سکتے تھے۔ چنانچہ ایک روٹین بن گئی کہ رات کو شام کے وقت تو روزانہ دونوں دوستوں میں ملاقات ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار آپ چلا جاتے اور زیادہ تر صدیق اکبر ہی آپ کے پاس آتے، اور یوں دوستی چلتے چلتے مزید اس میں پختگی آتی گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار کیا، جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کچھ پریشان رہنے لگے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا کہ آپ کے صاحب، آپ کے دوست پریشان رہتے ہیں، اس لیے ان سے پوچھیں کہ معاملہ کیا ہے، پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ مجھے اس طرح وحی نازل ہوئی ہے اور میں نبوت پر فائز ہو گیا ہوں۔ تو صدیق اکبر وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے بلا توقف اور بلا تردد، بغیر کسی معجزے کے منوان آپ کو نبی تسلیم کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب لوگوں کو میں نے اسلام کی دعوت دی تو کسی نے معجزہ مانگا، کسی نے توقف کیا، کسی نے تردد کیا، لیکن واحد ہستی صدیق اکبر ہے جس نے بغیر کسی توقف اور تردد کے میری نبوت کو تسلیم کیا۔ جب واقعہ معراج ہوا، آپ کو معراج پہ اللہ تعالیٰ نے لے کے گئے، تو جب واپسی پہ آپ نے آ کے کفار میں اس کا ذکر کیا، ساتھیوں میں ذکر کیا، اب ابو جہل کو ایک موقع ہاتھ لگ گیا شر پھیلانے کا۔ اس نے کہا کہ آج تو بہت بڑا ایک بلنڈر ہاتھ لگ گیا ہے، نعوذ باللہ نبی پاک کے اس کو آپ کو جھوٹا مانتا تھا، وہ آپ کو نبی نہیں مانتا تھا۔ اس نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ راتوں رات آسمان پہ جائے، دوزخ دیکھے، جنت دیکھے، ملاقات کرے اللہ تعالیٰ سے، اور فلسطین میں جا کے بیت المقدس میں انبیاء کرام کو جماعت کرائے۔ اتنے بیت المقدس مدینہ سے، مکہ سے مہینوں بھر کی مسافت پہ تھا،
کافی دور اس کا نا سفر بہت زیادہ ہے۔ تو ابو جہل کو موقع ہاتھ لگ گیا، وہ سب سے پہلے ڈھونڈتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ ابھی تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو جب اس نے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا صدیق اکبر سے، اس نے کہا ابو جہل نے کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بتاؤ کہ کوئی بندہ کہے کہ میں راتوں رات یہاں مکہ سے فلسطین بیت المقدس میں گیا اور وہاں سے آسمان پہ گیا، دوزخ دیکھی، جنت دیکھی، سیر کی، پھر اللہ سے ملاقات، ہم کلام ہوا، اور پھر چند سیکنڈ میں واپس بھی آ جائے، ایسا ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا کون کہتا ہے یہ بات، کہہ کون رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تم یہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہہ کون رہا ہے؟ تو پھر ابو جہل نے کہا کہ وہی جس کو تم نبی مانتے ہو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حالانکہ وہ اللہ کے نبی سے نہیں ملے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ سچ ہے۔ پھر ابو جہل منہ بنا کر واپس آ گیا۔ جب ہجرت کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو کہہ دیا کہ آپ مدینے چلے جائیں، ہجرت کر جائیں۔ اکیلے دو چار کی ٹولیاں بن کے جا رہے تھے صحابہ کرام۔ تو حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ جانا ہے۔ اسی دن سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری شروع کر دی، اونٹنیاں خریدیں، ایک گائیڈ کا بندوبست کیا، اور رات کو آپ سوتے نہیں تھے۔ جس دن آپ کو حکم ملا کہ آج رات آپ نکل جائیں مدینے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے گئے ہیں صدیق اکبر کے گھر، اور حضرت صدیق اکبر بالکل دروازے کے ساتھ کھڑے تھے اپنے گھر میں۔ جیسے آپ پہنچے، آپ کے قدموں کی آہٹ سن کر انہوں نے دروازہ کھول دیا، اور آپ نے کہا کہ صدیق تم نے اتنی جلدی دروازہ کھول دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں یا رسول اللہ جب سے آپ نے کہا تھا میں اس دن سے نہیں سویا ہوں، تاکہ آپ کو میرے دروازے پر انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو غار ثور میں آپ جب گئے ہیں، تو غار ثور پہ چڑھنے کے لیے 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں۔ آج کا نوجوان بڑی مشکل چڑھتا ہے، تھک جاتا ہے، لیکن صدیق اکبر کی قربان جاؤں دوستی پر، ان کی وفا پہ قربان جاؤں کہ نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھے راستے میں جا کر تقریباً پاؤں پہ دیکھا کہ پاؤں سے خون بہہ رہا ہے، پتھریلے علاقہ تھا، نوکدار پتھر تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے کندھے پہ اٹھا لیا، جیسے چھوٹے بچے کو بٹھاتے ہیں، اور آپ نے صدیق کا ساری ادھر سے پکڑ لیا اور آپ کو اوپر لے کے گئے ہیں۔ پھر آپ نے اپنا تہ بند چادر اور قمیض پھاڑ کر وہ سراہ بند کیے، وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ تو جب آپ غار ثور سے نکلے ہیں 3 دن کے بعد مدینہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، آپ کا نوکر بھی آپ کے ساتھ تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کو لیا تھا، رہبر کو لیا تھا، اور اونٹنیاں لے کے وہ ادھر آگے تھے، اور آپ کا سفر شروع ہو گیا مدینے کے لیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی لوگ جانتے تھے عرب کے، کیونکہ وہ تاجر تھے، ان کا آنا جانا وہ رہتا تھا دوسرے باہر کے ملکوں میں اور باہر کے علاقوں میں۔ 1-2 بار راستے میں لوگوں نے پوچھا کہ صدیق اکبر آپ کے ساتھ یہ کون صاحب ہیں؟ تو آپ فرماتے کہ یہ میرے رہبر ہیں۔ آپ نے بڑی مہارت اور عقل مندی سے ان کو جواب دیا، اور یوں کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو مکہ کے کعبہ تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ مدینہ شریف پہنچ گئے۔ مدینہ شریف میں ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ پریشانی کے عالم میں تشریف لائے۔ ہوا یوں کہ حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کوئی تلخی ہو گئی، بات اونچی نیچی ہو گئی، اور حضرت عمر فاروق کچھ زیادہ بول گئے۔ حضرت صدیق اکبر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، چنانچہ وہ دوست بھی مخلص لوگ تھے، وہ صدیق اکبر کے گھر میں گئے معذرت کرنے کے لیے، اور صدیق اکبر گھر میں نہیں ملے تو ان کو پریشانی ہوئی کہ اب وہ تو اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے ہوں گے اور میری شکایت لگا دی ہوگی۔ تو
تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر فاروق آ رہے ہیں، اس سے پہلے صدیق اکبر آئے۔ جب صدیق اکبر آ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر یہ کہہ دیا تھا کہ اے میرے صاحب، لگتا ہے کہ میرا یار کسی سے لڑ کے آ رہا ہے، پریشان ہے۔ تو جب وہ آئے تو آپ کو بٹھایا اور پوچھا کہ صدیق کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، عمر سے تھوڑی سی تلخی ہو گئی ہے۔ اسی دوران عمر فاروق بھی آ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو عمر فاروق کو آتا دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا اثرات بدل گئے، یعنی آپ کو تھوڑا سا غصہ آنا شروع ہو گیا عمر فاروق پر کہ اس نے میرے صدیق کے ساتھ کیوں ایسا بولا ہے۔ لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں تو آپ نے فوری طور پر کہہ دیا کہ اے نبی اللہ، اے یا رسول اللہ، غلطی میری ہے، عمر کی غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہے، تو اس لیے آپ عمر سے آہستہ سے بات کریں۔ تو جب عمر فاروق آ گئے، آپ نے کہا کہ اے عمر، یار تم میری خاطر میرے دوست کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ مقام ہے صدیق اکبر کا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ جب اسلام قبول کیا تو آپ کے پاس 6 دکانیں تھیں ریشم کی بڑی بڑی، جو آپ نے ساری کی ساری اسلام کی خدمت میں خرچ کرنا شروع کر دیں۔ اور جب ہجرت ہوئی تو اس وقت 40,000 دینار تھے آپ کے پاس، اور وہ آپ ساتھ لے کر مدینہ میں آئے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب غزوہ تبوک کے بعد آپ کے پاس جسم پر پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا تو آپ نے بوری کا لباس پہنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل امین کو نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا وحی لے کر۔ جب جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ جبرائیل، تم نے یہ لباس بوری کا کیوں پہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آج آپ کے صدیق نے یہ لباس پہنا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے سب فرشتوں کو یہ لباس پہنا دیا ہے آج ان کے اکرام میں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے صدیق کو سلام کہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ صدیق اکبر نے جو امیر ترین آدمی تھے مکہ کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا ہے کہ اس وقت جب ان کے جسم پر بوری کا لباس ہے، کپڑا بھی جسم پر پہننے کے لیے نہیں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اور پیارے حبیب، اللہ کے پیارے حبیب اور صدیق اکبر کی دوستی اس طرح قائم رہی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی دراڑ یا کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی، اور قیامت تک کے لیے قائم رہے گی۔ آج پوری دنیا سے جو لوگ جاتے ہیں مدینہ شریف میں اور روزہ رسول پر حاضری دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضری دیتے ہیں، اور آپ پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے فوراً بعد السلام علیکہ یا ابو بکر صدیق، السلام علیکہ یا عمر فاروق، آپ کو بھی ساتھ ساتھ سلامتی اور درود بھیجتے ہیں، ان پہ بھی آپ سلامتی کی دعا بھیجتے ہیں ان پہ بھی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے سب لوگوں کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے صدیق، مجھے 3 راتیں دے دو غار ثور والی اور میری ساری زندگی لے لو تو میں سمجھوں گا کہ میں منافع میں رہا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ دوستی ایسی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹا تھا تو اللہ کے نبی ایک دن صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیت اللہ شریف میں گئے عبادت کے لیے، تو کفار نے آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں حضرت صدیق اکبر اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے تو کسی نے جا کر ان کو اطلاع دی کہ آپ کے دوست کو، آپ کے حبیب کو کافر مار رہے ہیں۔
تو اتنی جلدی میں اٹھے، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور بغیر جوتا پہنے تیزی سے بیت اللہ شریف کی طرف دوڑ لگا دی۔ ان کا بھی بڑا خاندان تھا، خاندان والوں نے دیکھا کہ یہ کدھر بھاگتے جا رہے ہیں، تو وہ بھی پیچھے پیچھے آپ کے چل پڑے۔ تو جب آپ آ کے بیت اللہ شریف میں آپ نے دیکھا کہ میرے حبیب پر کافروں نے حملہ کیا ہے، آپ کو پتھروں سے، ڈنڈوں سے اور ہاتھوں سے مار رہے ہیں، تو آپ کو بچانے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے اوپر لیٹ گئے۔ جب آپ کے اوپر لیٹے تو کفار کو غصہ چڑھا، اور زیادہ غصہ چڑھا، اور انہوں نے صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ چوٹ لگی جس سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس دوران ان کے خاندان والے بھی پہنچ گئے، بڑے لوگ تھے، وہ بھی کافی لوگ تھے، اور انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے چھڑایا، اور نبی پاک کو بھی چھڑایا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بھیج دیا، اور صدیق اکبر کو اٹھا کر وہ اپنے گھر میں لے گئے کیونکہ وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ ان کو جا کے ہوش آیا دوسرے دن۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ ماں قریب ہی بیٹھی ہوئی ہے، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، وہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو پیالہ دودھ کا ساتھ پڑا ہے، قریب پڑا ہے، تو کہہ رہی ہیں کہ دودھ پی لو صدیق، دودھ پی لو بیٹا۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں ماں، میں دودھ نہیں پیوں گا جب تک مجھے میرے حبیب کی صحت کی خبر نہ مل جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنی نوکرانی کو بھیجا اور کہا کہ وہ ٹھیک ہیں، اپنے گھر میں ہیں، تم دودھ پیو۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی نہیں دودھ پیوں گا جب تک وہ ان کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صدیق اکبر کسی آدمی کے سہارے سے تشریف لائے، اور آپ کو دیکھ کر پھر انہیں سکون ہوا کہ میرے حبیب ابھی ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ یہ وہ دوستی ہے بھائی کہ جو قیامت تک کے لیے قائم دائم رہے گی۔ کہتے ہیں نا کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں باتیں بتائی ہیں کہ جب قیامت کا منظر ہوگا کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا، سورج بہت قریب ہوگا، گرمی بہت زیادہ ہوگی، لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اور بڑے پریشان ہوگی خلقت خدا، کیونکہ وہ بہت لمبا دن ہوگا، 50,000 سال کا، دنیا کے لحاظ سے 50,000 سال کا دن ہوگا۔ تو لوگ پریشان ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آدم علیہ نبی اللہ سے کہو کہ اللہ حساب شروع کرے، تاکہ جہاں جہاں لوگوں نے جانا ہے لوگ اپنے اپنے ٹھکانے پہ پہنچیں، دوزخ میں جائیں، جنت میں جائیں۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے بھئی ایک غلطی کی تھی، اور اللہ نے مجھے وہ غلطی معاف کر دی تھی، گندم کا دانہ کھانے والی، اس لیے میں اللہ، چونکہ اس وقت بڑا جاہ جلال میں ہے، میں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دوبارہ نہ پوچھ لے۔ پھر لوگ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ایک قبطی کو مکہ مار کر قتل کر دیا تھا، اور اللہ نے مجھے وہ قتل معاف کر دیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس حال میں مجھے وہ قتل کے بارے میں پوچھ لے، اس لیے تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام بھی عذر پیش کر دیں گے کہ میرے اٹھائے جانے کے بعد، میرے دنیا سے آنے کے بعد لوگوں نے مجھے اور میری والدہ کو خدا ماننا شروع کر دیا تھا، لہٰذا میں اس حال میں اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دے کہ تم ان کو بتا کے آئے تھے کہ مجھے خدا مانو، مجھے اور میری ماں کو اللہ مانو، الہ مانو۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت میں نہیں جا سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ پھر لوگ آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ حبیب اللہ ہیں، آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب سجدے میں چلے جائیں گے، کہتے ہیں کتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ 40 سال تک آپ سجدے میں رہیں گے، بعض روایتوں میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہے گا کہ اے حبیب سجدے سے اوپر اٹھاؤ سر اور بتاؤ کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب کہیں گے کہ یا باری تعالیٰ خلقت بہت پریشان ہے، آپ کی مخلوق بہت پریشان ہے، اس لیے صاحب کا عمل شروع کیا جائے۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے کہ لاؤ کس کو حساب کے لیے پیش کرتے ہو، تو اس وقت کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو اللہ کے نبی پیش نہیں کریں گے، نہ خود اپنے آپ کو پیش کریں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیں گے، یا بری تعالیٰ ان سے حساب شروع کر لو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات صدیق اکبر کو دیکھ کر ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں، ان کی جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دیا، اپنے اللہ کے حبیب کے لیے وقف کر دی، کہ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نرمی شروع کر دیں گے لوگوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ۔ یہ مقام و مرتبہ ہے بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس قسم کی دوستی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے سب لوگوں کو، اور ان ہستیوں کی صدقے، ان بزرگوں کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ناظرین، ہماری یہ آپ کو تھوڑی سی کاوش پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔